Assalamu alaikum class. It's our first lecture and the topic of our lecture is subject matter of sociology. Previously we have discussed the definition of sociology, historical background, evolution, origin of sociology, and then the various philosophers of sociology, nature of sociology, and today we will discuss the subject matter of sociology. تو سبجیکٹ میٹر کا ایک بریف سا کانسیپٹ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبجیکٹ میٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور سوشیولوجی کے سبجیکٹ میٹر کیا ہے. پھر بھی ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں. سبجیکٹ میٹر بیسیکلی وہ سبجیکٹ وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کوئی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اور سوشیولوجی کی جو سبجیکٹ میٹر تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے, جس میں سوشل پرابلمس آ جاتی ہیں, سوشل چینج, سوسائٹی, کمیونٹی, سوشل بیہیویئر, سوشل انٹریکشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سبجیکٹ میٹر میں آ جاتی ہیں. آج تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے کہا تھا نوٹس کاپی کروانے کا اس ٹائم, تو وہ جو اگر آپ کے پاس آئی ہوپ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے تو ان نوٹس کو آپ کھولیں اپنے پاس, تو تھوڑا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو فرسٹ ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. فرسٹ ہیڈنگ ہے سوشیولوجیکل تھیوری. تو تھیوری جو ہے وہ آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھیوری اور اپروچز ہم نے پڑھی ہوئی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تھیوری اور اپروچز ہوتی کیا ہیں؟ تو سائنٹیفک اسٹڈی, جب کوئی سائنس ادھر وہ فزیکل سائنس ہو یا پھر سوشل سائنس ہو, تو سائنٹیفک اسٹڈی میں سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہوتے ہیں فیکٹس کلیکٹ کرنے کے لیے, ایویڈنس گیدر کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ڈفرینٹ سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ لینسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس سے آپ کیونکہ وہ آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے انہینس کرتے ہیں. جس طرح آپ کو میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے فلاسفرس, بہت سارے تھیورسٹ تھے, اور ڈفرینٹ تھیورسٹ نے اپنی ایک تھیوری دی ہوئی تھی, اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی, فٹ تھی, انٹرنیشنل سسٹم پہ وہ فٹ ہو رہی تھی. تو ان میں سے کوئی بھی رانگ نہیں تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویریفائی ہوئی بھی ہوتی ہیں, ان پہ امپیریسزم ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح سوشیولوجی میں بھی جو تھیوریز ہوتی ہیں ان پہ امپیریسزم ہوا ہوتا ہے, اور سوشیولوجسٹ ڈفرینٹ لینسز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوشل پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ جب ہم نے فلاسفرز تھے ہسٹوریکل, جب بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھا تھا, تو وہ فلاسفرز ہم نے پڑھے تھے آگسٹ کامٹے, دورکھیم, یہ سارے جو فلاسفرز ہم نے پڑھے تھے انہوں نے ڈفرینٹ تھیوریز دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہر تھیوری جو ہے وہ کسی نہ کسی سوشل پرابلم کو لنک کر رہی تھی, اور آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ سوشل پرابلم جو ہے آپ ان تھیوریز کو پڑھ کے سوشل پرابلم کو کیسے ڈیل کر سکتے ہو, کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوگی کلیئر. نیکسٹ ہیڈنگ پہ چلتے ہیں ہسٹوریکل سوشیولوجی. ہسٹوریکل سوشیولوجی بیسیکلی آپ کو اس کا ہسٹوریکل سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا کانسیپٹ, کہ آپ کو پریمیٹیو سوسائٹیز کے بارے میں بتاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے کلچرز کے بارے میں بتاتی ہیں, ان کے ویز آف لائف کے بارے میں بتاتے ہیں. اینشینٹ ٹائمز میں اینشینٹ سوسائٹیز بیسیکلی کیسی تھی, اور پھر اس کے علاوہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں پاسٹ کلچر کی اور پریزنٹ کلچر کی, ٹھیک ہے, کہ کیسے جو ہے پریویسلی پاسٹ میں کلچر کیسا تھا, فیملیز کیسے تھی, ایجوکیشنل سسٹم کیسا تھا, اس کے علاوہ گیدرنگ کیسی ہوتی تھی, جو بھی جتنے بھی ویز ہوتے ہیں جو ہم نے ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشیولوجی میں بیسیکلی آتا کیا ہے, سوسائٹی میں بیسیکلی کیا آتا ہے. تو ایک سوسائٹی میں جو بھی ہوتا ہے وہ پاسٹ میں کیسا تھا اور اب پریزنٹ میں کیسا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتی ہے ہسٹوریکل سوشیولوجی. یہ برانچ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ کلچر. پھر اس کے علاوہ کون سے ایسے اسٹیجز ہیں جن کو کراس کر کے آج جو ماڈرن کلچر ہمارے پاس ہے وہ ہمیں ملا ہے, کون سے اسٹیجز کو کراس کر کے. اس کے علاوہ پھر یہ بیسیکلی یہ وہ میتھڈ ہے جس سے آپ کلچرل چینج کو پڑھتے ہو. سو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آتے ہیں سوشیولوجی آف فیملی. تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا, سمجھ آ گئی ہوگی, کلیئر تو نہیں, سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوشیولوجی آف فیملی سے کیا مطلب ہے. سوشیولوجی آف فیملی سے مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے بالکل وہی کام کرنا ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے کہ فیملی کا پروسیس جو ہے وہ فیملی جو انسٹیٹیوشن ہے سوشیولوجی کا, اس کا پروسیس کیسے اسٹارٹ ہوا ہے, وہ کیسے آج جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہ کیسا ہے, اور جو پاسٹ میں تھا اینشینٹ
ڈفرینٹ ٹائمس میں تھا وہ کیسا تھا. فرسٹ اینڈ اولڈسٹ انسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی آپ کا یہ جو فیملی ہے وہ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے. اس کے کون سی یونیورسل فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سی ڈفرینٹ ٹائمس میں, پاسٹ میں, پریزنٹ میں, اس کے علاوہ میڈیول ایجز میں یا فیوچر میں ڈفرینٹ فارمز اڈاپٹ کی جاتی تھی. مطلب پاسٹ میں کیا فارمز تھی فیملی کی, کس طرح فیملیز جو ہے وہ ان میں کیا ویز آف لائف کیا تھے, اس کے علاوہ میڈیول ایجز میں کیا تھے, اور اب پھر پریزنٹ ماڈرن ایرا میں جو ہے فیملیز کس طرح رہتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے کیا ویز ہیں, فارمز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ٹرینڈس کیا ہیں ماڈرن فیملیز میں, یا اس کے علاوہ جو میجر پرابلمس آج کل فیملیز فیس کر رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کون بتاتا ہے, سوشولوجی آف فیملی. یہ ساری چیزیں پرابلمز, اس کے علاوہ ان کی فارمز, ان کی سیٹنگز, ٹرینڈز, یہ ساری چیزیں آپ کو سوشولوجی آف فیملی بتاتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آ جاتے ہیں سوشولوجی آف کمیونٹی. سوشولوجی آف کمیونٹیز سے مطلب ہے کہ آپ کی دو کمیونٹیز ہوتی ہیں, ایک آپ کی رورل کمیونٹی ہوتی ہے, ایک آپ کی اربن کمیونٹی ہوتی ہے. تو کیسے وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ آرگنائز, سوشولوجی آف کمیونٹی میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ آرگنائز ہوئی ہیں, اس کے علاوہ پرابلمس کیا کیا, کیونکہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رورل ایریا جو ہے اس کی سوسائٹی, اس کے رہن سہن کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اربن کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آرگنائزیشن بھی ڈفرینٹ ہے, اس کے علاوہ پرابلمز جو فیس کی جاتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے, سیٹنگ ڈفرینٹ ہے. تو ان دونوں کو انالائز جو جس طرح کیا جاتا ہے وہ اس برانچ میں آپ کو بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان دونوں فیلڈ کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے دو سوشولوجی میں, ٹھیک ہے. ایک رورل سوشولوجی ہوگی اور دوسری اربن سوشولوجی ہوگی. اسٹرکچر کیا بنتا ہے اربن کمیونٹی کا اور پھر اس کے بعد رورل کمیونٹی کا, پرابلمس کیا ہیں, کازز کیا ہیں, کانسیکوینسز کیا ہیں, یا پھر سوشل کلچرل چینجز کیا آتی ہیں دونوں سوسائٹی کی, اربن سوسائٹی کی کیا آتی ہے اور پھر رورل سوسائٹی کی کیا آتی ہے. تو بیسیکلی آپ کو کمیونٹی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے سوشولوجی آف کمیونٹی میں. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آتے ہیں سوشولوجی آف ریلیجن. یہ آپ کا سیکنڈ انسٹیٹیوشن ہے آفٹر فیملی, کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ فرسٹ آپ کا فرسٹ اینڈ فور موسٹ انسٹیٹیوشن ہے. سیکنڈ انسٹیٹیوشن بیسیکلی سوشولوجیکل انسٹیٹیوشن وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے. تو جو فرسٹ آپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے جہاں سے آپ کی لرننگ اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ریلیجن, ایک انسٹیٹیوشن ہے, سیکنڈ پھر ایجوکیشنل آ جاتا ہے, لیکن یہ آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ سوشولوجی آف ریلیجن میں آپ کو ایک ریلیجن کی اوریجن اور اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے کوئی ریلیجن جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا, ٹھیک ہے, پھر ڈیولپ کیسے ہوا, آہستہ آہستہ آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سارے اسٹیجز آپ کو بتائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ڈیٹیل اسٹڈی آپ کو بتائی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوشن میں کون سے فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں جو ڈفرینٹ گروپس, سوسائٹی کے ڈفرینٹ گروپس کو انٹیگریٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ریلیجن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے لوگوں کی. تو ایک ریلیجن جو ہے وہ بہت سارے سوشل گروپس کو انٹیگریٹ کر کے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اگر آپ کے پاس نوٹس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں تو اس کے علاوہ فنکشنز اور پرابلمس بھی اس انسٹیٹیوشن کی ڈسکس کی جاتی ہیں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ تو صرف اسلامک ریلیجن میں ہی زیادہ فوکس کیا گیا ہے, لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں تو سوشولوجی آف ریلیجن صرف اسلامک ریلیجن سے نہیں ہے. یہ صرف اگر یہ پاکستان کی بک ہے, اسلامک آتھر کی بک ہے, تو اس وجہ سے صرف اسلام کی بات ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے ریلیجن ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کی اوریجن, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کے فنکشنز, ان کی پرابلمس, ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آ جائیں ایجوکیشنل سوشولوجی. ایجوکیشنل سوشولوجی سے تھوڑا آپ کے مائنڈ میں ایک آ رہا ہوگا کانسیپٹ کہ یہ کیا ہے. وہ ایمس اینڈ آبجیکٹیوز آف, وہی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ آپ کا سیکنڈ انسٹیٹیوشن ہے
فرسٹ فیملی ہوا، سیکنڈ اور دین تھرڈ. تو اس انسٹیٹیوشن کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں آپ کی ایجوکیشنل فیلڈ میں، کون کون سی پرابلمس ہوتی ہیں، جو ریلیشن شپ اس انسٹیٹیوشن کے دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے، اور پھر وہ پرابلمس اس ریلیشن شپ سے کیا رائز ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے ایجوکیشنل سوشیولوجی. اس کے علاوہ جو بھی انکوائریز ہوتی ہیں یا چینجز اگر کوئی لانی ہوں، پریویس ایجوکیشنل سیٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھی، ابھی جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے کو ایجوکیشن نہیں تھی، تو ابھی کو ایجوکیشن آئی ہے. ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی فیلڈ میں، تو ایجوکیشنل فیلڈ میں اگر آپ پریویسلی اس کو دیکھو، کمپیئر کرو، تو ابھی کے ساتھ وہ بہت زیادہ چینجز آئی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آ جاتے ہیں سوشیولوجی آف لا. تو لا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو سوشیولوجی آف لا میں ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی سوشیولوجی آف لا ڈسکس دی فارمل سوشل کنٹرول آف سوسائٹی. ٹھیک ہے. لاز ریگولیٹ کرتی ہے کسی گروپ لائف کمیونٹی، جو آپ کی ایک پوری کمیونٹی ہے، پاکستان کی کمیونٹی ہے، اس کے لاز ریگولیٹ کیے جاتے ہیں، سسٹمائز کی جاتی ہے گروپ لائف کمیونٹی لائف کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سوسائٹی اور لا کے ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ایک میں بھی اگر چینج آتی ہے تو وہ دوسرے کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہیڈنگ ہے جو میں یہاں اسکرین پہ آپ کو نہیں نظر آئے گی، اسکپ کر گئی ہوں، پولیٹیکل سوشیولوجی. تو وہ آپ کے لیے بالکل ایزی چیز ہے کہ پولیٹیکل سوشیولوجی سے کیا مطلب ہے. یہاں پہ اوریجن، ڈیولپمنٹ، فنکشنز اور پرابلمز گورنمنٹ کی اسٹڈی کی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ کیسے بنی، پھر اس کے بعد ڈیولپ کیسے ہوئی، کیا کیا فنکشنز ہیں، کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، گروپس کے باقی گروپس جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے، موومنٹ کیا ہوتی ہیں، پولیٹیکل موومنٹس کیا ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت ہے، کہ آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ اتنا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ڈسٹریبیوشن آف پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اتھارٹی کے بارے میں، سٹیزن شپ کے بارے میں، سٹیزن ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اچھی گورنمنٹ کے بارے میں، گڈ گورننس، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیڈنگ پہ آ جاتے ہیں اکنامک سوشیولوجی. اکنامک سوشیولوجی بیسیکلی اکنامک فنامنا سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے یہاں پہ یہ کمپلیٹلی سوشل کازز اور سوشل افیکٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، کیسے سوشل کازز اور سوشل افیکٹ جو ہیں وہ ویریس اکنامک فنامنا کی وجہ سے رائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انفلیشن ہوگی تو تب بھی سوشل ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، پاورٹی ہوگی تب بھی سوشل ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، ان امپلائمنٹ، ہر چیز جو ہیومن لائف کا ہر پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے. اسپیکٹ ہے لائف کا، وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پھر سائیکالوجی ہوگی، چاہے اکنامک ہو گیا، سوشیولوجی ہوگی، کہ آپ کی لائف میں تھوڑا سا بھی چینج، اب فائنینشیل کوئی بھی چینج آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ آپ کی سوشل لائف کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا. اگر سمپل سی ایک ایگزامپل لے لیں کہ تھوڑا سا نا، جب آپ فائنینشلی ویک ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سوشل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. فائنینشلی ویک لوگوں کے پاس کی زیادہ سوشل لائف ہوتی بھی نہیں ہے، سوشل گیدرنگ ہوتی بھی نہیں ہے، لوگ بھی زیادہ پاس نہیں ہوتے آپ کے، سوشل انٹریکشن بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اور اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ سے کتنی پرابلمس ہو جاتی ہیں، ڈس آرگنائزیشن، سوشل ڈس آرگنائزیشن کریٹ ہوتی ہے. سوشل ڈس آرگنائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ سوشل رولز کو وائلیٹ کرتے ہو. تو یہاں پہ جب ان امپلائمنٹ ہوگی، پاورٹی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، اکنامک فنامناز ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے سوشل ڈس آرگنائزیشن کریٹ کریں گے. کیونکہ ایک بندے کو کھانا ہی نہیں مل رہا، غربت ہے بہت زیادہ، ان امپلائمنٹ ہے، ڈگریاں ہیں پھر بھی ان امپلائمنٹ ہے، کوئی بھی جاب نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. اور جب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ نے ڈیفینیٹلی سوشل رولس کو وائلیٹ کرنا ہے، چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انٹر لنک ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی اکنامک سوشیولوجی کی جو ٹرم ہے وہ اسٹینلے نے کوائن کی تھی 1879 میں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بندہ تھا جس نے اس ٹرم کو
کوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ کو اکنامک سوشیولوجی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. نیکسٹ کی طرف آتے ہیں, سوشیولوجی آف نالج. سوشیولوجی آف نالج بیسیکلی اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل کر لیتے ہیں. نالج کیا ہوتا ہے؟ نالج از سم تھنگ دیٹ یو نو, دیٹ وی نو. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ از دیٹ نالج کریٹڈ. ٹھیک ہے, کہ چلیں نالج تو ہے نا, آپ کو پتہ ہے نالج بہت سارے نالج ہے, آپ گین کر لیتے ہو, لیکن وہ نالج آپ کریٹ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کے پاس آتا کیسے ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں جو نالج کریٹ کرتی ہیں, ایک ٹروتھ ہے اور ایک بیلیف ہے. ٹھیک ہے, ٹروتھ مطلب کہ ریالٹی, بالکل ریالٹی, لاز ہیں, پروون تھنگس ہیں آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے ارد گرد جن کو آپ بالکل وہ ریالٹی ہیں, وہ ٹروتھ ہے, وہ آپ کے پاس ایک نالج ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ لاز ہیں, مطلب کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, اور صبح ہوتی ہے تو سورج آ جاتا ہے, روشنی ٹائپ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل اسٹیٹک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروون ٹروتھ ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے جو آپ کے نالج کو بناتی ہے وہ ہے بلیف, جو آپ مانتے ہیں, جو آپ کو آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں یا پھر ارد گرد سے سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے, وہ آپ کی بلیفس ہیں. تو یہ دونوں چیزیں, ٹروتھ اور بلیف, دونوں مل کے آپ کا نالج بناتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سمپلی سوشیولوجی آف نالج سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے ہیومن تھاٹس کا اور سوشل کانٹیکس کا, جس میں وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک آپ کی اپنی تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ کی اپنی سوچ ہے, اور ایک وہ نالج ہے جو آپ کو سوسائٹی بتاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے تھاٹس کی. اب دیکھیں, ایک آپ کی اپنی سوچ ہے, ایک آپ کی سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے, یہاں پہ پھر کلیش ہو جاتا ہے, تھاٹس کا کلیش ہو جاتا ہے, ڈائیورسٹی آ جاتی ہے. ڈفرینٹ سیگمنٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے. آپ کو میں نے بتایا تھا, ہاں بتایا تھا کہ وہ دو کلاسز, کارل مارکس کی ایک تھیوری تھی, دو کلاسز تھی, اپر کلاس اور لوور کلاس, پروڈکشن اور مینس آف پروڈکشن, اینڈ یہ بورجوازی اور پرولیٹریٹ, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی ان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے اور اپنی تھاٹس کیا ہیں. تو یہاں پہ جو بورجوازی ہوگی ان کی ایک الگ تھاٹ ہوں گی, اور یہاں پہ جو پرولیٹریٹ ہوں گے ان کے ایک الگ تھاٹ پروسیس ہوگا. تو وہ جو ہے وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں. تو اس کو سوشیولوجی آف نالج کہتے ہیں, کہ بیسیکلی یہاں پہ ڈفرینٹ تھاٹس آتی ہیں. آپ کی اپنی بلیف کو, آپ کی اپنی تھاٹ کچھ اور ہے, ذہن آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی نے آپ کے لیے کوئی اور سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. سوسائٹی کے بلیفس کچھ اور ہوتے ہیں, ٹروتھ کچھ اور ہوتا ہے, بلیف کچھ اور ہوتے ہیں. بہت ساری, اب اپنے ارد گرد آپ نے بہت دفعہ ایسا سوچا بھی ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے نارمس ہیں ہماری سوسائٹی میں جنہیں آپ نہیں پسند کرتے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی اپنی تھاٹ ہے, لیکن وہ جو نارمس ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کا نالج ہے. تو یہاں پہ کلیشز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے, کیونکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹرم ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو ٹرم ہے یہ 1920 میں آئی تھی, سوشیولوجی آف نالج. ٹھیک ہے, نیکسٹ کی طرف آتے ہیں, سوشیولوجی آف ٹیررزم. ٹیررزم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہاں پہ بیسیکلی بتایا جاتا ہے کہ ٹیررزم بھی ایک سوشل فنامنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیسے ڈفرینٹ اسٹیٹس یا ڈفرینٹ انڈیویجول جو ہے وہ ٹیررزم کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کی ایک الگ سوشل سیٹنگ ہوتی ہے, اور اس سوشل سیٹنگ میں جب آپ گرو کرتے ہو, بڑے ہوتے ہو, تو آپ اس کے اکارڈنگ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوشل پروسیس اس طرح ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی نہیں ٹیررزم ہو جاتی, ٹیررسٹ اٹیک ہوتے, ٹیررسٹ بنتے ہیں, کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں, کوئی سوشل سیٹنگ ہوتی ہیں ایسی, آپ کی وائلنٹ فیملی کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم کی طرف ہو جاتے ہیں. صرف ٹیررزم یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے بم دھماکے کر دیے, اس کے علاوہ بھی ہر طرح کا تھریٹ جو آپ کریٹ کرتے ہو اس کو آپ ٹیرر کہتے ہو. کیونکہ ٹیرر کا مطلب ہی تھریٹ کریٹ کرنا ہے. تو جو آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو, جس طرح کی آپ کی سوشل سیٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح کا پھر آپ آگے سے پروڈکٹ دیتے ہو. تو سوشیولوجی آف ٹیررزم بیسیکلی یہ ہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں سوشل سائیکالوجی. سائیکالوجی کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سائیکالوجی بیسیکلی ہوتی کیا ہے.
انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا سائیکالوجی اسے کہتے ہیں. تو سوشل سائیکالوجی کا میں بیسیکلی آپ ڈسکس کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو انسان کا بیہیویئر کسی بھی سوشل سیٹنگ میں. کہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک فارمل سوشل سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا. گھر پہ بیٹھے ہیں کیونکہ وہ انفارمل سیٹنگ ہے تو آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا. تو یہ سوشل سائیکالوجی ہے کہ سچویشن کے اکارڈنگ، سوشل سیٹنگ کے اکارڈنگ آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اس کو اسٹڈی کرنا سوشل سائیکالوجی ہے کہ لوگ کیسے لوگ سوچتے ہیں، کیسے لوگ فیل کرتے ہیں، کیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں سوشل کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے کہ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ سوشل سچویشن آ جاتی ہیں، سوشل گروپس آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں بھی جاتے ہو تو آپ کیسے بیہیو کرتے ہو، کیسے فیل کرتے ہو. فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی بات ہی نہیں کرتے، ایک رورل ایریا سے اگر آپ اربن ایریا پہ جاتے ہو تو بالکل مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے نا. سائیکالوجی بالکل چینج ہے، تھاٹ پروسیس چینج ہے دونوں ایریا کا. تو وہ بندہ جو رورل سے اربن یا اربن سے رورل کی سیٹنگ میں آتا ہے تو اس کی وہ بندہ فیل کیا کرتا ہے، کیسے وہ سوچتا ہے، کیسے وہ بیہیو کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنا سوشل سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صرف ایک انڈیویجول کی بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں بلکہ پورے کسی بھی گروپ کے بیہیویئر کو، اس کو کلیکٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. کسی کراؤڈ کے بیہیویئر کو، کسی ایک گروپ ہے اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا سوشل سائیکالوجی کہلاتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے سوشل سائیکیٹری. اب یہ بالکل ایزی سی چیز ہے کہ جب کبھی بھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ماحول میں انسان پلتا بڑھتا ہے اس کے ذہن پہ وہی چیزیں، وہ اسی طرح کی اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح کی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو چیزیں وہ ارد گرد دیکھتا رہتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں انکلکیٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کی ارد گرد جو ہے وہ سوسائٹی وائلنٹ ہے تو آپ کا بیہیویئر، آپ کی پرسنالٹی بھی وداؤٹ اینی ایفرٹ وہ وائلنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول نوبل ہے، پولائٹ ہے، تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں ہوں گی. سائیکیٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی سائیکی سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے لائف میں، کسی کی لائف میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل کنڈیشن، آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو چینج کرتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی ایسے ایونٹ ہو جاتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں جو اس کی ذہنی حالت کو خراب کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی مینٹل النس ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی سوشل سائیکالوجی سوشل سائیکیٹری یہ ہے کہ آپ کی کیسی سوشل سیٹنگ جو ہیں، یا سوشل گروپس جو ہیں، یا سوشل انوائرمنٹ، یا سوشل ایکشن، یا سوشل انٹریکشن جو ہیں وہ آپ کی سائیکی پہ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. لاسٹ ون ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن. ڈس آرگنائزیشن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو تھوڑے ٹائم پہلے بتایا تھا کہ سوشل رولز کو وائلیٹ کرنا سوشل ڈس آرگنائزیشن، کہ آپ کی آرگنائز ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، آپ ان کو جس وائلیٹ کرتے ہو رولز کو تو وہ ڈس آرگنائزیشن کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ بیسیکلی وہ آپ کی جو ریزیڈینشیل، یہاں پہ بھی یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ریزیڈینشیل لوکیشن جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں انسان کی انسان کی ڈس آرگنائز بیہیویئر میں. کہ ڈیفینیٹلی آبویسلی جب آپ جیسی آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہوگے، جیسی آپ کی لوکیشن ہوگی، جیسے آپ کا ارد گرد کا ماحول ہوگا، آپ ویسے ہی ہوں گے. ڈس آرگنائزیشن ہوگی، ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگی، وہ پرابلمس کریٹ ہوں گی. اور جب ڈس آرگنائزیشن کریٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ڈس آرگنائزیشن کریٹ ہونے کے بعد بہت ساری سوشل پرابلمس کریٹ ہوں گی، جیسے کہ ایل ہیلتھ، پاورٹی، یا کرائم وغیرہ. یہ ساری چیزیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے رولز جو وائلیٹ کر لیے سوشل سیٹنگ کے، ایک سوشل سیٹنگ جو آپ کے لیے رکھی گئی ہے کہ ایک اسموتھ لائف آپ گزاریں، لیکن جب آپ ان رولز کو وائلیٹ کر دیتے ہو تو وہ ڈس آرگنائز ہو جاتی ہیں اور پھر بہت سارے کرائمز یا بہت ساری میل ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہیں.
تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سبجیکٹ میٹر آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. اوکے، اللہ حافظ.